قدوس پاک پوتر انتہائی بارک الکامل نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور شکر گزار ہیں خداوند کے خداوند نے مجھے اور آپ کو یہ فضل بخشا اس کی حضوری میں بیٹھے اس کے کام اور اس سندر نام کی تمجید کریں کیونکہ وہ دوسری جگہ ہے ٹیلی پورٹ اس کو ڈیوائن ٹرانسپورٹیشن بھی کہہ سکتے ہیں. میرے ساتھ ایک کلام مقدس کا حوالہ دیکھیے. رسولوں کے اعمال اس کا 8واں باب اور اس کی 39ویں آیت سے 39ویں اور 40ویں پڑھیں گے. ملتا ہے جب وہ پانی میں سے نکل کر اوپر آئے تو خداوند کا روح فلپس کو اٹھا لے گیا اور خوجہ نے اسے پھر نہ دیکھا کیونکہ وہ خوشی کرتا ہوا اپنی راہ چلا گیا. فلپس اشدود میں آ نکلا اور کیسریا میں پہنچنے تک سب شہروں میں خوشخبری سناتا گیا. خدا کے کلام پر خداوند کی برکت. اس کی 26ویں آیت بھی پڑھتے ہیں. لکھا ہے پھر خداوند کے فرشتہ نے فلپس سے کہا اٹھ دکن کی طرف اس راہ تک جا جو یروشلم سے غزہ تک جاتی ہے اور جنگل میں ہے. اٹھ کر روانہ ہوا تو دیکھو ایک حبشی کھوجا آ رہا تھا. وہ حبشیوں کی ملکہ کندہ کے ایک وزیر اور اس کے سارے خزانہ کا مختار تھا. یروشلم میں عبادت کے لیے آیا تھا. وہ اپنے رتھ پر بیٹھا ہوا اور یسایا نبی کے صحیفہ کو پڑھتا ہوا واپس جا رہا تھا. روح نے فلپس سے کہا نزدیک جا کر اس رات کے ساتھ ہو لے. پس فلپس نے اس طرف دوڑ کر اسے یسایا نبی کا صحیفہ پڑھتے سنا اور کہا تو جو پڑھتا اسے سمجھتا ہے. اس نے کہا یہ مجھ سے کیوں کر ہو سکتا ہے جب تک کوئی مجھے ہدایت نہ کرے. اس نے فلپس سے درخواست کی کہ میرے پاس آ بیٹھ. کتاب مقدس کی جو عبارت وہ پڑھا تھا وہ یہ تھی لوگ اسے بھیڑ کی طرح ذبح کرنے کو لے گئے. جس طرح برا اپنے بال کتنے والے کے سامنے بے زبان ہوتا ہے اسی طرح وہ اپنا منہ نہیں کھولتا. اس کی پستحالی میں اس کا انصاف نہ ہوا. کون اس کی نسل کا حال بیان کرے گا کیونکہ زمین پر سے اس کی زندگی مٹائی جاتی ہے. یہ جو میں نے ایک تباہ سب کے سامنے پڑھا ہے یہ وہ ہے جس میں فلپس کو ہدایت ملتی ہے کہ تو جو حبشی کھوجا جا رہا ہے یہ کچھ پڑھ رہا ہے جا اس کو ہدایت دے. اب دیکھیں جو خدا کے لوگ ہیں جو خدا کے روح کے ساتھ ساتھ چلتے ان کے لیے زمانے وقت اور فاصلے کوئی مطلب میننگ نہیں رکھتے. میں نے پہلے ایک لفظ بولا ٹیلی پورٹ. ایک جگہ سے اچانک دوسری جگہ پہ پہنچ جانا انسان کے لیے ناممکن ہے. لیکن جب وہ خداوند میں ہے جب خدا کا روح اس کے ساتھ ہے تو یہ پاسبل ہو سکتا ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کا جا اس ارتھ سے ہیون میں جا سکے ہیون کی سیر کر سکے. بائبل مقدس میں بھی ایسے واقعات ملتے ہیں جن میں لوگ زمین پر اپنی باڈی چھوڑ کر آسمان پر چلے جاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں.
اس سارے ویژنز کو دیکھ کر واپس آ کر کتب لکھتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ٹیسٹیمنی شیئر کرتے ہیں۔ یہی یہاں پہ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ وہ چل رہے ہیں اور بھاگ کر خدا کا بندہ فلپس اس کے ساتھ مل جاتا ہے۔ ایک رتھ ہے، اور رتھ اور انسان کیا کوئی ایسا میرے خیال میں کوئی برابری نہیں ہے۔ رتھ تیز بھاگتے ہیں، لیکن یہ انسان جو خداوند کی قدرت اور قوت سے بھرا ہوا ہے جا رتھ کے ساتھ ملتا ہے اور اس کو بولتا ہے کہ تو جو پڑھ رہا ہے کیا تجھے اس کی سمجھ آتی ہے؟ فلپس ٹیلی پورٹیشن کے تحت اس سارے منظر میں ہمیں نظر آتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے جہاں پہ وہ خوشخبری جو وہ پڑھ رہا تھا اس کے اندر چلی گئی، وہ کلام اس کے اندر چلا گیا، اور چند منٹوں میں اس کی جو زندگی تھی وہ بدل گئی۔ وہ شاید فلپس نہ اس کی لائف میں پہنچتا تو وہ بائبل مقدس کی جو آیت پڑھ رہا تھا اس کو کبھی ساری زندگی سمجھ نہ لگتی، لیکن جب خدا کا روح، خدا کا بندہ وہاں پہنچا تو اس کے بعد کی سمجھ آ گئی۔ لکھا ملتا ہے 36 میں تو لکھا ہے چلتے چلتے کسی پانی کی جگہ پر پہنچے، خواجہ نے کہا دیکھ پانی موجود ہے، اب مجھے بپتسمہ لینے سے کون سی چیزیں روکتی ہیں؟ بس فلپس نے کہا اگر تو دل و جان سے ایمان لائے تو بپتسمہ لے سکتا ہے۔ اس نے جواب میں کہا میں ایمان لاتا ہوں یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ بس اس نے رتھ کو روک کھڑے کرنے کا حکم دیا، فلپس اور خواجہ دونوں پانی میں اترے، اس نے اس کو بپتسمہ دیا۔ اگلی بات ہے کہ بپتسمہ اس نے دے دیا، اس کو کلام سمجھا دیا، ہدایت کر دی، اس کے بعد فلپس کون لے گا اس کو؟ خدا کا روح۔ ایسی ٹیلی پورٹیشن ہوتی تھی ایلیجا کے ساتھ، ایلیا نبی کے ساتھ بھی۔ ایک جگہ پہ وہ یہاں ہے اور پھر دوسرے لمحے وہ کسی اور جگہ پر جا نکلتا ہے۔ میرے لیے اور آپ کے لیے سننے میں یہ بات عجیب سی ہے، لیکن جو خداوند کے لوگ ہیں نا، خداوند اپنے لوگوں کو اس طرح استعمال بتاتے ہیں۔ ادب میں موجود ہے سادھو سدر سے، جب وہ خدمت کرتا تو کئی بار اس کو باندھ دیا جاتا۔ ایک اس کی بک میں ہے کہ اس کو باندھ کر ایک کنویں کے اندر رکھ دیا، اوپر سے ڈھکنا بند کر دیا، تالے لگا دیے گئے۔ تو وہ لکھتا ہے ایک رسی جاتی ہے اور رسی کو میں پکڑ کر باہر آ جاتا ہوں، پھر اسی بازار میں جا کر کے خدا ان کے نام کی تبجیل۔ تو لوگ کہتے ہیں ہم تجھے باندھا تھا، وہ کہتے ہیں ایک غائبانہ رسی میرے پاس پہنچی، مجھے اس نے ریسکیو کیا، میں پھر دوبارہ آ کر آپ کے درمیان انجیل کا پیغام دے رہا ہوں۔ یہ برکتیں جب انسان بڑا گہرا چلا جاتا ہے نا، تب یہ برکتیں ملتی ہیں۔ کبھی ہم خدا کی طرف، کبھی ہم ابلیس کی طرف، پھر یہ برکتیں ہمیں نہیں ملتی۔ ہاں عبادت ہم کر سکتے ہیں، نعرے لگا سکتے ہیں، دعائیں ہاللویا کر سکتے ہیں، لیکن ان برکتوں سے کوسوں دور رہیں گے۔ جب خداوند کسی کو چنتا ہے، اس کو مشن دیتا ہے، تو پھر خداوند اس کو ایسی قوتیں بھی عطا کرتا ہے۔ پھر فاصلے مٹ جاتے ہیں۔ جب خداوند کسی کو اپوائنٹ کرتا ہے تو پھر اس کے لیے اس اپوائنٹ پر اس کو پوزیشن بھی دیتا ہے، اس کو پاور بھی دیتا ہے، اس کو استعمال بھی کرتا ہے، اس کے لیے خداوند سپیس بھی بناتا ہے۔ خدا اپنے لوگوں کو جب چنتا ہے تو ان کو نیچرل لمٹ سے بیانڈ استعمال کرتا ہے۔
दाऊद, सैमसन, डैनियल, सदरक, मिसक, अब्दुनजू, मूसा, एलिया, हनूक, इब्राहिम, ये वो लोग हैं जिनको खुदावन ने कुदरती फितरती अमल से भी ज्यादा इस्तेमाल किया। एक इंसान की सोच है कि औरत की एक एज होती है जब वो बच्चा पैदा कर सकती है। कह रहे होते हैं ऐसा मुमकिन नहीं है, तो खुदा अपनी कुदरत के बावजूद कुदरत के साथ वो पॉसिबल कर देता है। मेरे साथ खोलें दूसरी सलातीन, दूसरा बाब उसकी 11वीं आयत। प्रेज़ हालेलुया। लिखा मिलता है, वो आगे चलते और बातें करते जाते थे। तो देखो, एक आदशी रथ और आदशी घोड़ों ने उन दोनों को जुदा कर दिया और एलिया बगोले में आसमान पर। ये है टेलीपोर्टेशन कि अचानक खुदा का नबी जो है वो अपने शागिर्द के साथ, अपने स्पिरिचुअल सन के साथ बातें कर रहा है, लेकिन खुदा ने अपनी डिवाइन ट्रांसपोर्टेशन भेजी, जो कि क्या है? आदशी रथ और आदशी घोड़े। आग के बने हुए घोड़े और आग का बना हुआ रथ है, जिसने एलाइजा को अपने ऊपर सवार किया और फिर वो एक सेकंड के अंदर गायब हो गया। God has planned, अपने लोगों के लिए प्लानिंग करता है खुदा। ये जो आसमान से, डिवाइन हेवन से एलिया के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन आई है, कितनी इंपॉर्टेंट और अजीब और कितनी खूबसूरत है कि घोड़े और रथ जो है वो आग के बने हुए हैं। एक्चुअली एलाइजा भी आग था, एलिया आग था। एलिया खुदा की हुजूरी में रह कर आग बन चुका था। इसीलिए तो एक बार एलिया का जब पाला पड़ा झूठे नबियों के साथ, तो एलिया ने कहा, आज जो आग से जवाब देगा वो खुदा ठहरेगा। ऊपर आसमान की तरफ हाथ किए हैं और एक मुख्तसर सी दुआ की है, आसमान से आग बरसी है। और आपको पता हो, जो बच्चे फिजिक्स पढ़ते हैं, आवाज की रफ्तार और रोशनी की रफ्तार में फर्क है। आवाज की रफ्तार से ज्यादा रोशनी की रफ्तार है। इसलिए आग सैकड़ों में उसको गायब कर दिया। आज भी जो बेटे बेटियां बियॉन्ड द नेचुरल सिस्टम दुआएं करते हैं, रोजों में ठहरते हैं, प्रोलॉन्ग दुआएं करते हैं, कभी कभार यूं भी होता है कि वो जमीन पर दुआ कर रहे होते हैं, प्रे मैट पर सर रखकर, बॉडी उधर ही फ्रीज हो जाती है और वो आसमान पर हेवन की सैर करके आते हैं। खुदा जब किसी को टेलीपोर्ट करता तो कोई बड़ा रेवलेशन उसको प्रोवाइड करता है। यूहन्ना आरिफ जो कैद में था, जब खुदावंद ने उसको अपने पास बुलाया, ऊपर मेरे पास आ जा, तो फिर क्या उसको दिया? मकाशवा, रेवलेशन दिया। पढ़ के बंदा कांप जाता है, हैरान हो जाता है, इतनी डीप चीजें। अभी बीता है, फिर मैंने देखा आसमान पर तख्त लगा दिए गए और तख्त पर इंसाफ करने वाले बैठ गए। फिर मैंने फरिश्तों को देखा, फिर मैंने मुकद्दसीन को देखा।
جو آسمانی منظر تھا وہ سارا کا سارا وہ اپنے لفظوں میں لکھ لیتا ہے. ایک بار ایسا بھی ہوا کہ پالوس رسول بھی یکایک اچانک تیسرے آسمان تک اٹھایا جاتا ہے. آج بھی اس زمین پر بہت سے مقدسین ہیں جن کو یہ ایکسپیرینس ہو چکا ہے کہ وہ ٹیلی پورٹ ہوئے ہیں. پاپا جان NOC کے بھی بتاتے ہیں کہ وہ بھی ٹیلی پورٹ ہوئے ہیں. ایک دن تو ان کی دعا ان کے پریئر روم میں یسوع مسیح موجود ہوئے اور وہ روتے ہیں چلاتے ہیں یہی کہتے ہیں کہ دنیا والے مجھ سے صرف رحم مانگتے ہیں. سب سے زیادہ جو چیز مجھ سے لوگ مانگتے ہیں وہ رحم مانگتے ہیں. اگر ہیمن سے کوئی نیچے آ سکتا ہے تو یہاں سے بھی کوئی ہیمن پہ جا سکتا ہے. جس کی ایگزامپل ایلیا اور ہنوک ہیں. شاید ان کے بعد بھی کوئی ایسا شخص ہوتا جس کو خدا آسمان پر بلا لیتا زندہ. کیا ہم صرف یہی دعائیں کرتے رہیں گے؟ ایسے تجربات کون کرے گا؟ ٹیلی پورٹیشن کے دو رول آپ کو بتا چکا ہوں کہ ٹیلی پورٹ خدا کسی کو کسی خاص مقصد کے لیے جگہ تبدیل کرواتا ہے. خدا قدرتی طور سے ہٹ کے کسی کو استعمال کرتا ہے. تیسرا ہے کہ خدا روح اور ویژنز کے ذریعے کسی کو استعمال کرتا ہے یا ٹرانسپورٹ کرتا ہے. اس کی 8واں باب اس کی تیسری آیت دیکھتے ہیں. ایک خبر ہے اس نے ایک ہاتھ کی شبیہ سی بڑھا کر میرے سر کے بالوں سے مجھے پکڑا اور روح نے مجھے آسمان اور زمین کے درمیان بلند کیا. مجھے الہی رویا میں یروشلم میں شمال کی طرف اندرونی پھاٹک پر جہاں غیرت کی مورت کا مسکن تھا جو غیرت بھڑکاتی ہے لے آئی. کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں اسرائیل کے خدا کا جلال اس رویا کے مطابق جو میں نے اس وادی میں دیکھی تھی موجود ہے. تب اس نے مجھے فرمایا اے آدم زاد اپنی آنکھیں شمال کی طرف اٹھا. میں نے اس طرف آنکھیں اٹھائی اور کیا دیکھتا ہوں کہ شمال کی طرف مذبح کے دروازے پر غیرت کی وہی مورت مدخل میں ہے. یہاں پر خدا کا بندہ حزقیل روح میں اٹھا لیا جاتا ہے. جب چرچ ہال پنڈال روح القدس سے بنے ہوتے ہیں تب لوگ ایسے ایکسپیرینس کرتے ہیں. ورنہ وہ گیتوں کا اور صرف کلام کا پورشن سن کے چلے جاتے ہیں. اور خدا جب کسی کو روح میں اوپر بلاتا ہے تو پھر کوئی گہری ڈیپ بات اس پر ریویل کرتا ہے. کوئی چھپی چیز ریویل کرتا ہے. کوئی لکھا ہوا کلام کی طرف اس کا دھیان لگاتا ہے. یسوع مسیح بھی یوں ہوا کہ جب بپتسمہ لیا ہے یوحنا سے تو جب بھی باہر نکلے ہیں تو لفظ ملے ہیں تو میرا پیارا بیٹا ہے جسے میں
اس کے فوراً بعد مرکز کی جیت پڑے نا، اس کے فوراً بعد روح یسوع کو بیابان میں لے گیا، ٹیلی پورٹ ہوا۔ اور یہ چیزیں ہمیں تب بھی ملتی ہیں جب یسوع مسیح آزمائے جاتے ہیں، کیا ہے کہ وہ ہیکل کے کنگرے پر لے گیا، پہاڑ پر لے گیا اور کہا ساری دنیا کی شان و شوکت تجھے دوں گا، تو کیا کر مجھے سن۔ یسوع مسیح ایک بار دعا کرنے کے لیے گلیل کے پار گئے ہیں، تو جب واپس آنا چاہے تو یسوع مسیح اگر پانی کے اوپر چل کر آ رہے ہیں تو وہ اڑ کر بھی آ سکتے تھے، اس لیے شاگردوں کو یہ دکھایا کہ میں خداوند ہوں، میں وہی یسوع ہوں جس نے ایک بار ہوا اور پانی، ہوا اور آندھی چل رہی تھی، شور تھا، طوفان تھا، اور اٹھتے ہی ہاتھ سے اشارہ کیا ہے آندھی تھم، اور اسی وقت وہ یسوع مسیح پانی کے اوپر چل کر، پانی کی سطح پر چل کے آ رہے ہیں۔ انسانی عقل اس کو مانتی نہیں ہے، لیکن خداوند سب کچھ کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ سپر نیچرل جو انسان کے دل دماغ جس کو قبول نہ کر سکے، خدا وہ کام کرتا ہے اپنے لوگوں کے لیے۔ اور ہمارا اس کے پیچھے کیا ہونا چاہیے؟ پختہ ایمان ہونا چاہیے۔ ایمان یہ ہے کہ آگے سمندر ہے اور پیچھے فوج ہے، اور ایماندار کہے کہ خدا میرے لیے راستہ بنائے گا اور وہ بنے گا یسوع۔ آج کا تو ہماری مصیبتیں، ہماری پریشانیاں بحر کلثم کی مانند ہی ہوتی ہیں، لیکن پیچھے ہمارا جب ایمان ہوتا ہے وہ منٹوں سیکنڈز میں غائب ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار ہم تو انتظار کر رہے تھے کب یہ بندہ مرے گا، وہ بندہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو کر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اگر آپ اور میں یہ تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے روح میں آگے بڑھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں ایسا ہمارے ساتھ ہو تو پھر پہلا پوائنٹ ہے کہ خداوند کے مشن کو پورا کریں۔ اس کا مشن یہ ہے کہ میرے اور آپ کے بدن کے وسیلہ سے خدا کا نام چلا جائے۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ اس کے جلال کو اپنے اندر ظاہر ہونے۔ ہم کچھ کریں گے خداوند کے لیے تو وہ بھی ہمارے لیے کچھ کرے گا۔ اپنے اندر اس کی رہنمائی کو مانگا کریں۔ کبھی کبھار ہم اس کی رہنمائی کے بغیر نکل پڑتے ہیں تو باہر نکلتے ہی کہیں ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ ایماندار کبھی کہیں اس کی رہنمائی کے بغیر نکلتے ہیں، چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی اس سے رہنمائی لیتے ہیں، اور خدا ان کو گائیڈ کرتا ہے۔ جب واپس پڑھتے ہیں ٹیسٹمنی کے ساتھ کہ واقعی میں خدا ان سے رہنمائی لے کر گیا، مجھے خدا نے فتح دی۔ اس کی قدرت کو اپنے اندر کام کرنے دیں۔ جب پہلے وہ بیٹھا ہوگا نا پھر اس کی قدرت کام نہیں کرے گی۔ جب اس کی قدرت اکیلی ہوگی یہاں پر پھر وہ ہمارے وسیلے سے کام کرے گی۔ ٹچ نماجی نہیں ہوگا، 10-12 گرے ہوں گے وہ وہی ہو جائیں گے۔ اگر ہمارے اندر کوئی انسان مینیفیسٹ ہوتا ہے، اگر کوئی انسان ہمارے اندر رہتا ہے پھر خدا کام نہیں کر پائے گا، نہ اس کا روح القدس کام کرنے پائے گا۔
آج بھی خدا لوگوں کے درمیان موو کرتا ہے. آج بھی لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہوتے ہیں. آج بھی ایسے روحانی تجربات ہوتے ہیں. اگر نہیں ہوتے تو اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں. جس کلیسیا میں ایسے ایکسپیرینس نہیں ہوتے اس کی بھی وجوہات ہیں. پہلی ہے کہ وہ ڈرتے ہیں, جھجکتے ہیں, خدا کی حضوری کا تجربہ کرنے سے جھجکتے ہیں. ان کے اندر فیر ہوتا ہے. اور جو بھی کسی خوف کے انڈر ہے وہ کام ٹھیک سے نہیں کر سکتا. جتنا مرضی وہ ذہین ہے, اگر وہ کسی کے خوف کے انڈر ہے تو اسے پرفیکٹلی کام نہیں ہوگا. اور جہاں خدا کی حضوری ہوتی ہے وہاں سے باقی چیزوں کا خوف ختم ہو جاتا ہے. طریقے کی قوتوں کا خوف ختم ہو جاتا ہے. موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے. ناکام ہونے کا خوف ختم ہو جاتا ہے. دوسری چیز ہے فریڈم. آزاد نہیں وہ ہوتے لوگ. باؤنڈیج ہوتی ہے ان کے, وہ بدے ہوتے ہیں. ہم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مشکل کے ساتھ بدے ہوئے ہیں. کسی کو روٹی روزی کی فکر میں باندھا ہوا ہے, کسی کو جاب کی فکر میں باندھا ہوا ہے, کسی کو بچوں کی تعلیم کی فکر میں باندھا ہوا ہے, کسی کو شادی کی فکر میں باندھا ہوا ہے, کوئی دنیا داری کی فکر میں بندھا ہوا ہے. وہاں سے وہ آزاد ہونا چاہتا ہے. شام کو ارادہ کیا کہ میں اب اس سے آزاد ہو جاؤں گا, صبح وہ پھر اس میں قید ہو جاتا ہے. جن کلیسیوں کے اندر, جن انسانوں کے اندر, خاندانوں کے اندر اس طرح کے جکڑاؤ اور بندھن ہیں, وہ ٹیلی پورٹیشن کا تجربہ نہیں کر سکتے. تیسری بات ہے کہ وہ ان کے اندر ابہام رہتا ہے, کلیئرٹی نہیں ہوتی. اس کا تجربہ یہ ہے کہ کچھ لوگ بپتسمہ لے لیتے ہیں اور وہ ایمانداروں کی جماعت میں بیٹھے ہوتے ہیں اور اچانک سے وہ غیر زبان میں دعا کرنی شروع کر دیتے ہیں. اب جب وہ گھر جاتے ہیں یا پھر وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں, جب گھر جاتے ہیں تو پھر ہلکی سی آواز آتی ہے, تو کسی کی کاپی کر رہی تھی, تو کسی کی کاپی کر رہا تھا. اب یہی ابہام ان کو اس بات کی طرف نہیں آنے دیتا کہ تجھے ہولی اسپرٹ بیپٹائز ہو گیا. ہوتا ہے ایسا آج لوگوں کے ساتھ. تو وہ خدا کی بڑی نعمت کو کیا ریسیو کرنے میں کنفیوز ہوتے ہیں, یا وہ کر لیتے ہیں تو وہ ڈر میں ہی آگے بڑھ نہیں پاتے, الفاظ ہی نہیں آتے. چوتھا پوائنٹ ہے کہ وہ خداوند کی کالنگ کو, خداوند کے بلاہٹ کو سمجھ ہی نہیں پاتے, اور ایسے تجربات سے وہ کبھی ان کا پالا ہی نہیں پڑا. اپنی کالنگ کو سمجھے, مجھے خدا نے بلایا کیوں ہے, مجھے زمین پر رکھا کیوں ہے, میں جس چرچ جا رہا ہوں اس چرچ میں میرے آنے کا کیا مقصد ہے. جب ہم اپنی کالنگ سمجھ جائیں گے تو پھر بڑے بڑے معجزات ہمارے ساتھ ہوں گے. خدا بڑی بڑی گہری باتیں آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ ریویل کرے گا. پھر ہم بھی ایسے تجربات کریں گے. اپنے پرے روم میں بیٹھے ہم ایسے تجربات کریں گے, ایسے تجربات سے گزریں گے. ایک دن میں اور میری مسز دعا کر رہے تھے. ہمارے درمیان تھوڑا سا فاصلہ تھا اور ایک سفید پاؤں چمکتا ہوا ہمارے دونوں کے درمیان آ ٹھہر گیا. اور اس دن ہم کوشش کر رہے تھے, ہم سوچ رہے تھے کہ آج خدا ہم سے بات کرے, اور وہ چمک, اس چمک نے پورے کمرے کو روشن کر دیا. اور ایک بار آپ کی وہ بتا رہی کہ میں
میں نے دعا کی اور مجھ پہ روشنی چمکی. میں نے کہا واہ بھائی. نیکسٹ رات میں بھی چھت کے اوپر گرمیاں تھی, دعا ساری رات دعا کی, اور اس نے تو پتہ نہیں تھوڑی سی روشنی کی, پورا چھت ہی روشنی سے بھر گیا. جب میری بہن نے مجھے دیکھا تو وہ کہتی کہ میں تیرے چہرے پر دیکھ ہی نہیں سکی, اس طرح کی یہ روشنی تھی. ہم جب اس میں ڈیپ چلے جاتے ہیں پھر یہ دنیا کی چیزیں, دنیا کی باتیں ہمیں نکمی لگتی ہیں. جن کے پیچھے ہم کبھی پڑھتے تھے نا, یہ چیزیں ہمیں ادھوری سی لگتی ہیں. جن نعمتوں کو پانے کے لیے کئی سال لوگ محنتیں کرتے ہیں, وہ فلوس کی طرح ہمیں کوڑا اور کرکٹ لگتی ہے. میری دعا ہے ہم خالی دعائیں کرنے والے نہ رہیں, نعرے لگانے والے نہ رہیں, ہاللویا کرنے والے نہ بنیں. ہم کچھ ایسے بنے خداوند کے منصوبوں کو لینے والے بنے. اپنے علاقے, اپنی سوسائٹی, اپنے چرچ کے لیے خداوند سے گائیڈ لائن مانگنے والے بنے. ہو سکتا ہے خداوند کسی بیٹے کو یا بیٹی کو جو دعا میں بہت گہرا ہو, خداوند اس کے اوپر کوئی بڑا راز کھول دے. کسی کی ترقی کا راز کھل جائے, کسی کا پتہ چلے کہ یہ گرا ہے, اس کو اس طرح بحال کرنا ہے. خدا مجھے اور آپ سب کو فضل بخشے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سروں کو جھکا لیجیے, آنکھوں کو بند کر لیجیے. میری درخواست ہے سب اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائے. راڈا بادشاہ آسمان پر جس کے آگے خدا نے وائٹ کاغذ رکھا ہے, بالکل سفید کاغذ رکھا ہے, وہ کئی دنوں سے کچھ مانگ رہا ہے خدا ہم سے. سنیے, یہاں پہ ایسا ہے جو کئی دنوں سے کچھ مانگ رہا ہے خدا ہم سے. لمبی لسٹ ہے اس کی, اور وہ کلام کے مطابق ہی مانگ رہا تھا. کرے جو لوگ یقین نہیں کر سکتے وہ چیز مجھے دے. وہ کوئی بڑی چیز مانگ رہا ہے, اور وہ فزیکل چیز پہ نہیں ہے, اسپرچول ہے. خداوند نے اس کے آگے پیج رکھ دیا ہے, لکھ لے, مانگ لے, جو تو لکھ دے گا میں تجھے دے دوں گا. وہ ڈیپ جا چکا ہے وہ شخص. مندر لیاس نگرو سندھیا, وہ کوئی عام نہیں ہے, وہ بہت ڈیپ ہے, ڈیپ ہے وہ شخص. اس شخص کے گرد مجھے آگ نظر آ رہی ہے, آگ نظر آ رہی ہے, آگ نظر آ رہی ہے, آگ نظر آ رہی ہے. آگ سے بھر گیا, اوپر نیچے آگ, پیچھے اس کی آگ ہی آ گیا, آگ ہی آ گیا.
یسوع کے نام میں پروسپر ہوں گا یسوع کے نام میں. بیماری سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, ڈپریشن سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. میں اپنے تمام طریقے کی قوتوں سے تعلق توڑتا ہوں یسوع کے نام میں. اگر ساری کلیسیا بلند آواز کر کے یہ بولے کہ میں اپنا تعلق طریقے کی قوتوں سے توڑتا ہوں یسوع کا نام میں, تو میرا ایمان ہے کہ یہ جماعت آج آزاد ہو جائے. 7 ٹائم